بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی، اور لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب مسر برلاس۔ ناظرین، آج جو اہم خبریں تھیں آج کے دن میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ اجلاس 11 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ اجتماعی استعفوں پر غور کرنے کے لیے یہ اجلاس پہلے تو 5 اپریل کو ہونا تھا، لیکن 5 اپریل کو یہ اجلاس اس لیے نہیں ہو سکا کہ جب ایک اختلاف پڑ گیا، PDM میں ایک اختلافی صورتحال پیدا ہو گئی اور سرد گرم قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے مسلم لیگ نون کے درمیان اور PDM کے درمیان۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے اس اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب یہ اجلاس جب ہوگا تو اس میں استعفوں کی بات تو نہیں ہوگی، کم از کم استعفے دینے کی بات تو بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات تو قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ البتہ یہ بات ہوگی کہ کیا PDM میں رہنا چاہیے یا باضابطہ طور پر اس سے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، یا اگر رہنا بھی ہے تو کتنا رہنا ہے اور کب تک رہنا ہے اور کہاں تک رہنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے اس اجلاس میں کیا جائے گا۔ پھر نجی تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں وہ اپنے عملے اور طلبہ کو سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی اسلام آباد میں پارلیمان کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک بہت لمبا چوڑا ایک اجتماع تھا، بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، احتجاج کیا جا رہا تھا، مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے۔ آج پھر کافی سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ وہاں جمع ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور وہاں اس طرح کا کیفیت ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے کورونا کا، ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اسکول کھولیں، کالجز کھولیں، تعلیمی ادارے کھولیں، تاکہ ہمارا کاروبار زندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے چل سکے۔ اسی حوالے سے تاجر طبقہ جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہا ہے، وہ بھی سڑکوں پر ہے، اور خاص طور پر جو ریسٹورنٹس کے مالکان ہیں وہ بھی کچھ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر طرح کی پابندی اور ریسٹورنٹس کو بالکل بند کرنے کے حوالے کی وجہ سے ان کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے اس پہ نظر ثانی کرے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کے ترجمان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا موقف بھی لیں گے۔ اور اس کے علاوہ 7 دہائیوں سے گلگت بلتستان کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ التوا کا شکار رہا۔ مختلف حکومتوں نے اپنے نمبر ٹانگنے کی کوشش کی، مختلف حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کے اوپر ایک نہ اپنا وقت چلائیں، ڈنگ ٹپائیں اور مختلف باتیں کریں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آتے ہی اس کے اوپر بتایا، ایک اندیا دیا۔ انہوں نے 1 نومبر 2020 کو اپنے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنائیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے پیش رفت بھی کی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رواں برس یہ کوئی 9 مارچ کو گلگت بلتستان اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا، جس میں متفقہ طور پر اس قرارداد منظور کی گئی اور کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے پھر ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا آج پہلا اجلاس تھا علی امین گنڈاپور کی صدارت میں، جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وزیر کشمیر ہیں۔ تو اس میں کچھ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، مظہر برلاس صاحب آپ جی مظہر برلاس صاحب آج جی CEC کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 11 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، اس میں پیپلز پارٹی موجودہ حالات پہ غور کرے گی، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی غور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو PDM کی صورتحال ہے اس پہ بھی غور ہوگا۔ صحیح۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک رویہ یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی اہم فیصلے کرنا ہوتے ہیں تو ان کو CEC میں لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو چونکہ بھٹو صاحب کی برسی تھی 4 اپریل کو، تو اس مرحلے پر یہ اجلاس ہونا تھا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ کورونا کی صورتحال کے باعث مختلف شہروں میں انہوں نے برسی کے پروگرام تو کیے، صحیح ہے، لیکن CEC کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ یہ عام طور پر اس سے ایک دن پہلے ہوا کرتا تھا۔ جی اب انہوں نے 11 کو CEC کا اجلاس بلایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اپریل کا بڑا دخل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آئیں 1986 میں، تو وہ 10 اپریل کا دن تھا جب وہ لاہور میں آئیں، اور لاہور کی سڑکوں پہ لوگ ہی لوگ تھے، عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا، اور اس وقت جو مارشلائی یا آمرانہ طاقتوں کے اعلیٰ کار حکمران تھے، جن میں PDM میں ان کے اتحادی بھی شامل ہیں، جی جی، تو وہ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔
وہ خیر محترمہ بینظیر بھٹو نے پھر پاکستان آ کر ایک سیاسی کردار ادا کیا. گزارش یہ ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پارلیمانی رویے پی ڈی ایم میں جو شامل دوسری جماعتیں ہیں ان سے کہیں بہتر ہیں. صحیح ہے. اسی طرح پارلیمنٹ میں ان کا کردار بھی دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس شخصیات بہتر ہیں. تو اب ایسی پارٹی پر جب فیصلے تھوپنے کی کوشش کی گئی تو وہ راستے تو ہونی تھے، ناراضگیاں تو ہونی تھی. پھر ان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے اور غلطی کی گئی. اب اس پہ معذرت خواہانہ لہجہ بھی صحیح تیار کیا جا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. مظہر برلا صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کی طرف واپس آتے ہیں اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے ہونے والے اجلاس کا، جس میں آئندہ کا ایجنڈا کیا ہے اس پہ غور کیا جا رہا تھا. اور یہ بھی ہم بتا رہے تھے کہ پہلے جو اجلاس تھا وہ بھٹو صاحب کی برسی کی وجہ سے بھی، اور باقی کچھ اور امور ہیں جن کی وجہ سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے اور بھی باقی معاملات تھے. کووڈ بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ اجلاس نہیں ہو سکا. مظہر برلا صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے. اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی روایات اور خاص طور پر ان کی پارلیمانی روایات بہتر ہیں اور انہیں سیاسی تحریکیں چلانے کا تجربہ بھی نون لیگ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب نون لیگ کے اعتراضات ہیں ان پر، درست ہے کہ دیکھیے جی انہوں نے اپوزیشن لیڈر اپنا بنا لیا اور ووٹ ہماری خاتون کو نہیں دیے، اور گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے اور استعفے نہیں دیے، اور استعفوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی نے لیت و لال سے کام لیا. اب اس کا جواب پیپلز پارٹی کے پاس سادہ سا ہے کہ بھئی نون لیگ کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں، نہ مولانا صاحب کے پاس کھونے کے لیے ہے. باقی جو پارٹیاں ہیں 7 پارٹیاں تو ایسی ہیں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں. درست ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اور وہ سندھ کی حکومت کیوں کھو دے. درست ہے. اور نمبر 2 جو اہم سوال آصف علی زرداری کا ہے کہ اگر استعفے بھی دے دیے جائیں جی جی تو پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. صحیح. ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیے استعفے آخری آپشن ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ استعفے ایٹم بم کی طرح ہیں. لیکن اب نون لیگ اور مولانا صاحب بضد تھے آخری لمحے تک کہ نہیں جی استعفے دیں. اور آخری اجلاس کے مناظر کو پوری قوم نے دیکھے تھے کہ کس طرح مولانا صاحب پریس کانفرنس سے بھاگ گئے تھے اور مریم نواز اور نون لیگ کی قیادت کے چہرے اترے ہوئے تھے. نہیں لیکن مظہر برلاس صاحب اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادتی نہیں کی تھی. ایک اتحاد میں آئے تھے اور بس ایک اپنے سے مفاد کی خاطر وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور باتیں کچھ اور ہو گئیں. اپنے بندے کو جتوا لیا، اتحادیوں کی بندی ہروا دی. تو یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہو رہی تھی نا بیک چینل میں. دیکھیے اب جو بھی ہم اس کو کہیں، سینٹ میں خریداری کہیں جی، یا اس میں لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بات کریں یا حکومت سے نالاں لوگوں کے ووٹوں کی بات کریں، تو گیلانی صاحب کے جو ووٹ پڑے اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی کوئی 40-45 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا خاندان ایک عرصے سے سیاست کر رہا ہے. صحیح ہے. ان کے خاندانی مراسم ہیں لوگوں سے. پھر یوسف رضا گیلانی ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین رہے، پھر وفاقی وزیر رہے، اسپیکر قومی اسمبلی رہے، وزیر اعظم رہے. درست ہے. تو ان کے ایک تو یہ اثر ان کی اپنی شخصیت کا، پھر ان کے خاندانی مراسم کا، پھر ان کی رشتہ داریوں کا، پھر پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے ایک داؤ پہ لگائی تھی چیز. تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی کوششیں کی اور انہوں نے گیلانی صاحب کے لیے ووٹ لیے.
اب دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کس نے روکا تھا صحیح کہ ہے، وہ ایک انہوں نے ان نون خاتون کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، وہ کسی نامور خاتون کو کھڑا کر دیتے، سینٹ میں لانے کے لیے وہ ان کے پاس نامور خواتین ہیں، کوئی شک وہ نہیں، نامور کسی خاتون کو کھڑا کر دیتے ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے محنت کرتے۔ ہوں، دیکھیے انہوں نے اپنی امیدوار کے لیے محنت نہیں کی، صحیح ہے، جس کے باعث پی ٹی آئی کی جو خاتون امیدوار تھیں وہ 174 ووٹ لے گئیں، درست ہے، اگرچہ وہ بھی نئی خاتون تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے، مگر وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی صدر تھی خواتین کی، اور یو سی لیول پر انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ صحیح ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اتنی نامور نہیں تھی، تو نون لیگ کو تو کم از کم نامور خاتون اتارنی چاہیے تھی میدان میں، ٹھیک ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ سینیٹر سعدیہ عباسی کو پنجاب سے منتخب کراتے، ان کو اسلام آباد سے میدان میں اتار دیتے تو یہ ان کے لیے بہت مناسب ہوتا۔ صحیح ہے، اب پیپلز پارٹی نے محنت کی، ان کی پوری قیادت نے، یعنی شاہ نواز شاہ کے گھر جو گئے تو بلاول بھٹو زرداری گئے، صحیح، اب آصف علی زرداری نے بھی بہت سے لوگوں سے کہا، خود یوسف رضا گیلانی نے کہا، تو ان کے اپنے جو مراسم تھے وہ کام آئے۔ صحیح ہے، اب یہ اعتراض کرنا کہ گیلانی صاحب اتنے ووٹ لے گئے اور ہماری خاتون اتنے ووٹ نہیں لے جا سکی اور وہ ہار گئی، تو دونوں شخصیات کا بھی موازنہ کرنا چاہیے۔ اچھا مظہر برلا صاحب، پھر اس کا یہ بھی ایک رخ موازنہ اور کرنا بھی ہے، چاہیے کہ ایک رخ اور بھی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو زرداری بہت آگے بڑھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں فرنٹ فٹ پہ اور چھکے چوکے لگا رہے ہوتے ہیں، تو اچانک آصف علی زرداری نمودار ہوتے ہیں اور وہ کریز کھینچ لیتے ہیں ان سے، بلہ چھین لیتے ہیں ان سے اور فرنٹ فٹ پہ خود آ جاتے ہیں، یہ ایسا بھی کچھ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں یہ باتیں سنتا ہوں مختلف لوگوں سے کہ بلاول بھٹو زرداری میں اور آصف علی زرداری میں اختلافات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، وہ باپ بیٹا ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جیسے وہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری ان کا اکلوتا بیٹا ہے، صحیح ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان کہیں اختلاف ہو، اور اگر اختلاف ہوتا تو آج تک نظر آ جاتا، جیسے محترمہ نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو میں نظر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ان کی زندگی میں ہی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ کو چیئر پرسن سے چیئر پرسن بن گئی تھی، جی ہاں بالکل، تو بلاول بھٹو زرداری تو آلریڈی چیئرمین ہیں، تو وہ اپنے باپ کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، صحیح ہے، مگر میرا خیال ہے کہ شاید وہ اپنے باپ سے کے فیصلوں سے اختلاف کی بجائے اپنے والد گرامی سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہاں اپنے والد کے اب یہ تجربات سے ایک فائدہ حقیقت حاصل ہے۔ کرتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے مظہر برلا صاحب، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو بند کیا ہوا ہے، جو اجلاس فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا آگے کر دیں اس ڈیٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب نجی تعلیمی اداروں والے لوگ بڑے سخت غصے میں ہیں، 2-3 دن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں یہ لوگ اکٹھے تھے، آج پھر اس وقت اسلام آباد میں یہ لوگ اکٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے یہ بہت کافی سارا ایک ہجوم ہے، وہاں شور شرابہ ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو ہر صورت میں کھولا جائے، کیا کہتے ہیں؟ یہ اس میں بھی دو رائے ہیں۔ دیکھیے ایک تو کہا جاتا ہے کہ جی تعلیمی ادارے کھولنے سے کورونا کی وبا جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی، کورونا زیادہ بڑھے گا، جی لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کے سرکاری دفاتر بھی کھلے ہوئے ہیں، آپ کی مساجد میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنی چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ صحیح ہے، اب ان کا ایک مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کا جب مرحلہ آتا ہے تو اسکول انتظامیہ یا کالج انتظامیہ کہتی ہے کہ جناب والا ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ اچھا ان لوگوں نے غالباً 80% سے زیادہ اسکول جو ہیں وہ کرائے کی عمارتوں میں ہیں۔ اچھا کرایہ دار ہر مہینے آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی، وہ جو مالک مکان آ جاتا ہے کہ کرایہ کٹو، کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، گیس کے بل بھی دینے ہیں،
اور انتظام بھی چلانا ہے، تو ان سارے مقاصد کے لیے ان کو پیسہ چاہیے۔ پرسوں بھی ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ حکومت نے جو احساس پروگرام کے تحت اتنے ارب خرچ کیا ہے، اس میں سے چند ارب جو ہے وہ تعلیمی اداروں پر خرچ کر دیتے۔ ایک تو سب بچوں کی فیسیں معاف کر دیتے۔ صحیح۔ اچھا جی، فیسوں کی معافی پر نیگوسیشن ہو سکتی تھی ان سے، یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، کہ بھئی آپ بچوں سے فیسیں نہ لیں، آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں ہمارے ذمے، آپ کے اسکولوں کے کرائے، بجلی کے بل، گیس کے بل ہمارے ذمے، تو حکومت کچھ نہ کچھ اپنے ذمے لیتی۔ صحیح ہے۔ آپ دیکھیے نا دوسری ریاستوں میں، ریاستوں نے بہت کچھ اپنے ذمے لیا، صحیح۔ اور ہماری ریاست جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، ہماری حکومت جو ہے، وہ اپنے ذمے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح ہے۔ تو وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے اسکول جو ہیں، ان کی تنخواہیں کون دے گا؟ کیا مجھے یہ بتا دیجئے، کوئی بھی فلاسفر بتا دے کہ جو اسکول ٹیچر ہے یا کالج کا استاد ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے؟ صحیح۔ کیا اس کے اخراجات نہیں ہیں؟ کیا اس کے یوٹیلٹی بلز نہیں ہیں؟ کیا اس کے ہاں روزے نہیں آئیں گے؟ اس کے ہاں عیدیں نہیں ہوں گی؟ تو گزارش تو یہ ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ویکنس ہے، حکومت کو اپنے شیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، جو مزدور بھی ہیں ان کا، آپ نے احساس پروگرام اسی لیے تو شروع کیا تھا کہ جس کا نام یہ احساس رکھا، تو جب آپ کو احساس نہیں ہے تو پھر اس پروگرام کو بند کر دیں۔ اور اگر آپ نے مختلف عورتوں میں یا مزدوروں میں کچھ پیسے بانٹ رہے ہیں، مزدور بھی سارے نہیں، دیکھیے جب انڈسٹری بند ہو، جب کاروبار بند ہو، تو آپ کا مزدور کہاں کام کرے گا؟ صحیح تو ہے۔ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال کریں، صحیح ہے۔ اپنا جو مال ہے اس پر خرچ کریں۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے لوٹ مار کی اس ملک کے ساتھ، جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں اس قوم کے افراد پہ کچھ خرچ کریں۔ مگر حکومت کا تو فرض ہے، حکومت کی تو ڈیوٹی ہے، تو حکومت اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اس وبا سے بھی بچے اور یہ معاملات بھی حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا ہی معاملہ جو ہے یہ ریسٹورنٹس والے جو ہیں ان کا بھی ہے۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، آپ نے جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ریسٹورنٹس بند کر دیتے ہیں۔ پہلے تو کبھی کبھی اجازت تھی، چلیں جی کہ آپ اگر انڈور نہیں تو آؤٹ ڈور کر لیں، پھر بعض جگہوں پہ آؤٹ ڈور پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے، بہت سارے ایونٹس پہ اوپر پابندی ہے۔ اب یہ واقعی دو طرفہ بات ہے مظہر برلا صاحب۔ ایک طرف تو بہرحال ایک وبا ہے اور بڑی خوفناک وبا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی سچائی اور اس صداقت میں کوئی ذرا بر بھی تعامل نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کی بھی مجبوریاں ہیں، ان کا کیا کہیے گا؟ اب علی رضا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وبا بھی پھیل رہی ہے اور ان لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں۔ یہاں دو طرح کی مجبوریاں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک تو ان ریسٹورنٹس میں جتنے مینیجرز کام کرتے ہیں یا ویٹرز کام کرتے ہیں، کیا ریسٹورنٹ بند ہونے سے ان کو بے روزگاری نہیں مل جاتی؟ بالکل ملتی ہے۔ اور جب بے روزگاری مل جاتی ہے تو ان کی مدد کون کرتا ہے؟ کیا ان کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ ایسا ہی ہے، بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جی جی۔ اسی طرح جو شادی ہال بند کر رکھے ہیں، صحیح ہے، جو بڑی تقریبات کے لیے جگہ ہیں وہ بند کر رکھی ہیں۔ ایک اور طبقہ میں چونکہ لاہور میں ہوں، جی جی، تو مجھے ایک اور طبقہ ملا، انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جناب ہم جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، جی تو ہمارے تو ڈرامے کے ہال بند ہوئے 1.5 سال ہو گیا، ہمارے یہاں بھوک ہے گھروں میں۔ بالکل صحیح ہے مظہر برلا صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا یہ ڈرامہ ہم آرٹسٹوں جو کا جو فنکار ہیں مسئلہ، ہم کیا کریں؟ جی جی، یہ ڈرامہ آرٹسٹوں کا جو آپ مسئلہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ روزانہ دہاڑی کی بنیاد پر اور ان پٹ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور اس سے وہ روزی رزق کماتے ہیں، وہ لوگ تو بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پہ حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے اور ان کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کے گھروں کا چولہا بجھ نہ جائے، ان کے بچے جو ہیں آسانی سے روٹی روزی کھا سکیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, मुतासर भी हो रहे हैं, बेरोज़गारियाँ भी बढ़ रही हैं, और जिन लोगों के कारोबार हैं वो कारोबार बंद होने की वजह से परेशान हैं, चाहे वो तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं या होटल से या इस तरह की बाकी शोबों से वाबस्ता हैं। और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे भी बहुत परेशान हैं कि उनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है। फिर इस हवाले से मज़हर बरलास साहब ने भी एक तवज्जो दिलाई कि उनको कुछ एक्टर्स मिले हैं जो परफॉर्म करते हैं, स्टेज शोज़ पे काम करते हैं, वो हाल बंद है तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो इसी असना में हमें जान किया है शहजाद मेकन साहब ने। शहजाद मेकन जो हैं वो हुकूमत पंजाब के तर्जमान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और सारे इस वाक़े पे पूछते हैं। शहजाद मेकन साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू। मेकर साहब, लोग इज़्तिराब का शिकार हैं और इस वक्त जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने जो शाहराह दस्तूर है वहाँ एक बहुत बड़ा हजूम है निजी तालीमी इदारों से वाबस्ता लोगों का। कुछ लोग आ भी रहे हैं, एक रैलियों की सूरत में कुछ लोग पहुँच चुके हैं और वो कह ये रहे हैं कि जी हम मर गए भूख से, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मेहरबानी करें तालीमी इदारों को खोलें। और इस एहतजाज में तालीमी इदारों के मालिकान शामिल हैं, उनका स्टाफ शामिल है और कुछ तलबा व तालिबात भी शामिल हैं। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में थोड़ा सा इसके ना पस मंजर में बढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है जी। जी ज़रूर। वो ये है कि हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि देहात लेवल पे, तहसील लेवल पे, टाउन लेवल्स पे सरकारी स्कूलों की वो तालीमी हालात देके, तालीमी काबिलियत देके या तालीमी सिलेबस जो पढ़ाया जाता था पहले, उसको देख के हमेशा जो भी गांव के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, देहातों में रहने वाले लोग हैं, वो चाहते थे कि हमारी बच्चों को तालीम अच्छी दी जाए। क्योंकि मैं खुद देहात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे देहातों में तो उस्ताद जो थे सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, हाई स्कूल हो गए, तो वो कहते थे कि यार हमारी भैंस के लिए चारा लेकर आओ तालिब इल्मों को। और वहाँ पे तालीमी म्यार का जो फुकदान था ना, उसकी वजह से ना प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो गए। तो प्राइवेट स्कूल्स में देखें, वो तो एक है तो सही, लेकिन एक उसका नुकसान ये हुआ कि हमारा जो उसका फायदा ये हुआ कि कम से कम एक रोजगार उनको मौका मिल गया। काफी लोगों को जो पढ़े लिखे थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बेरोजगार बैठे थे और अपने तालीमी हिसाब से वो कोई ऐसी नौकरी नहीं करना चाह रहे थे जिससे उनका तालीमी जो वो है ईगो कह लें, अना देख ले, या वो सेटिस्फेक्शन नहीं उनको मिल रही थी। उन्होंने एक जाती कारोबार करने के लिए तो उन्होंने एक अच्छा काम शुरू कर लिया, जैसे प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स खोलने के अब जो वजूहात जो हमें जो समझ आ रही है कि अब ये कोरोना की देखें ना, ये कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, पूरी दुनिया ने लपेट में ले लिया हुआ है। और हम अभी वेलफेयर स्टेट नहीं बने, अभी हम इस प्रोसेस में चल रहे हैं कि हम उस वेलफेयर स्टेट्स की तरफ जाएं, हम अपने कर्जे उतार सकें, हमारी वैसे मेकन साहब, माफी कता कलामी माफ, उम्मीद है अगले 100 साल में हम वेलफेयर स्टेट बन जाएंगे? सर, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बहार है। उम्मीद तो बहुत है। कायद आज़म ने और इलामा इकबाल ने जो सोच और ये जो मुसलमानों का जो और हमारे जो इस वतन के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, मकसद तो यही है, मकसद तो यही था, मकसद यही है कि इसको हमने तालीम को, अपने रहन सहन को, अपने इसको पाकिस्तान को हमने एक अजीम मुल्क बनाना है। तो उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब तो होंगे जरूर। थोड़े से, मेरे ख्याल थोड़े से तो नहीं, काफी अरसे से अब ये सिलसिला चल पड़ा है। तो आपने देखा होगा कि 85 से लेके या 90 की दहाई के बाद कुछ सियासत चली और सिर्फ मैं इस बात सिर्फ वो जो 7 साल मुशर्रफ साहब के थे उसमें आपने देखा होगा कि तरक्की की लहर आई थी, उसके बाद फिर रुक गई। तो मेरा ख्याल है कि अब उसी हम एक प्रोसेस जो गुजर रहा है, सियासी प्रोसेस जो हम गुजर रहे हैं, अभी मेरा ख्याल हम सियासत में भी इतने मैच्योर नहीं हुए। हमारी एक दूसरे के साथ जाती अनात और जाती ईगोज बहुत आगे आ रही हैं। लेकिन हमने जाना है कि कायद आज़म ने इस मुआवजा जो अल्लाह ताला ने इस हमारे मुल्क की सूरत में हमें दिया है, इस मुल्क को आगे तो बढ़ना है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आप वापस आपकी तरफ आते हैं। मज़हर बरलास, आज इजलास था, आपको पता है, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से, अबूरी सूबा बनाने के हवाले से आज अली अमीन गंडापुर की सदारत में वो जो कमेटी बनाई गई है उसमें इजलास था। वज़ीर जो है शोबा
وزارت خارجہ کے لوگ بھی تھے، وزارت دفاع کے لوگ بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے. تو اس میں اس کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی، اور پھر علی امین گنڈا پور نے خود ہم سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا، انہوں نے پہلے معذرت بھی کی کہ وہ شو میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکتے کہ اس وقت ان کی کوئی اور میٹنگ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے مسئلہ کشمیر میں کوئی پرابلم ہوگی تو یہ بالکل قطعی غلط بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں مظہر برلاس صاحب؟ بالکل علی امین گنڈا پور نے صحیح بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے آئین کی وائلیشن نہیں ہو رہی. جی. اب جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی اسمبلی نے تو اس سال مارچ میں اپنا فرض پورا ادا کر دیا. انہوں نے متفقہ رائے سے ایک قرارداد منظور کی کہ ہمیں صوبے کا درجہ دیا جائے. صحیح ہے. اب یہ ہماری پارلیمنٹ پہ فرض ہے، جی. فرض ہی نہیں قرض بھی ہے. تو اب ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ کو ہماری کو چاہیے کہ ایک قرارداد منظور کریں. اس قرارداد کے ذریعے یہ جو صوبے کا بل ہے اس کو پاس کر کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. اس سے مسئلہ کشمیر پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ جو لوگ گلگت بلتستان کے ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم سرزمین بے آئین کا وہ بھی سرزمین آئین کا حصہ بن جائیں گے. تو میرا جی بالکل ایسے ہی جو قصور ہے جی وہ ہمارے پارلیمنٹیرین کا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک جو اس پہ وضع کیا ہے قوانین معاملات جو پیرامیٹرز طے کیے ہیں اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنے کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ عید سے پہلے ایک بہت ساری چیزوں کو یہ فائنل کر لیا جائے گا، کمیٹی سے یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی، اور جون میں انشاءاللہ تعالی، بلکہ جون سے پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے آگے پھر قومی اسمبلی جس طرح کے مظہر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی اس پہ دیکھے گی. بڑھتے ہیں شہزاد میکن صاحب آپ کی طرف. شہزاد میکن صاحب، آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے 2.5 سال میں کون سے ایسے کارنامے ہیں، کوئی 1 2 یا 3 جن کے اوپر آپ بہت فخر کر سکیں کہ بزدار حکومت نے یہ کام بہت شاندار کر دیا؟ جی، میں 2 کاموں میں بہت پر امید بھی ہوں اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں، جس میں پہلے نمبر پہ کاشتکار حضرات کے لیے جو ہمارا بارانی رقبہ تھا، یہ سال ٹرین سے آپ نیچے اترے نا تو للہ انٹرچینج سے دونوں بائیں اور دائیں طرف، تو دونوں طرف جو وہاں سے جلال پور شریف سے جو بہت بڑی نہر ایک نکل رہی ہے جو ٹوورڈز خوشاب جا رہی ہے، اپر ریور جیلم ہے ہمارا، دریائے جیلم، اس کی اپر سائڈ پہ، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. بہت اس پہ وسائل ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے ہزاروں ایکڑ ہمارا جو ہے وہ نہری نظام کے نیچے آئے گا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کووڈ کی وجہ سے پورا فوڈ سیکورٹی یا فوڈ کا ایشو ہے پوری دنیا میں، میری اپنی ذاتی ہے کہ پورا ایک ایشو بن جائے گا یہ فوڈ کا شارٹیج کی وجہ سے یا وٹ ایور، کیونکہ کئی ملکوں نے تو بالکل اپنی زراعت بھی بند کر دی، اپنے بزنس بھی بند کر دی. ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے جو ایگریکلچر ہمارا دوسرا پوائنٹ بتا دیں، ہم نے کلوزنگ پہ جانا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو 8 یونیورسٹیز کا قیام ہے پنجاب میں، جی ہائر یونیورسٹیز کا، وہ پی ایم نے بھی اپروو کر دی ہیں، ان پہ کام بھی بڑا شروع ہو رہا ہے، اور سی ایم صاحب نے بھی اپروو کر دی ہیں، ان پہ کام بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. جس کا جی شہزاد احمد خان میکن صاحب آپ کا بہت شکریہ، ترجمان حکومت پنجاب. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.